والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ معزز صدر مجلس اور تمام معزز علماء اکرام، علماء کونسل کے تمام ذمہ داران و اراکین، آج بھی الحمدللہ تعالی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے دادا سسر محمد ابراہیم صاحب رحمانی رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ مختصر باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو میں نے بڑی گہرائی و گہرائی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں سے معلومات حاصل کر کے اور خود جو میرے ساتھ واقعات ان کے سامنے نمودار ہوئے ان کو میں نے تحریر ملایا ہے اور علماء کونسل کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ فضیلت الشیخ محمد ابراہیم رحمانی رحمہ اللہ، آپ کا نام محمد ابراہیم ہے، لقب آپ کا بلبل ہند ہے، ولدیت آپ کی عبد الرحمن ہے، ولادت آپ کی 1905 میں ہوئی اور جائے ولادت سینتھل ٹانڈا ہے، تعلیم جامعہ رحمانیہ دہلی، اسی نسبت سے رحمانی آپ کو کہا جاتا ہے۔ وفات 1995 میں منگل کے دن 9 مئی کو ہوئی، آپ کی وفات ہوئی اور ٹانڈا کے قبرستان میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے والد عبد الرحمن کے کل 4 بیٹے تھے، سب سے بڑے فرزند آپ تھے۔ آپ کے دوسرے بھائی کا نام محمد اسماعیل تھا، جن کی اولاد عبد القیوم اور ایک بھائی ہیں۔ عبد الوہاب کے 3 لڑکے تھے اور ایک عبد اللطیف اور عبد التواب اور محمد طاہر تھے۔ ماں باپ نے آپ کو بڑے لاڈ و پیار سے پالا تھا۔ آپ نے اپنے ماں باپ کی نگرانی میں جامعہ رحمانیہ دہلی میں بڑی دلجوئی سے اکتساب علم کیا۔ وہاں جتنی بھی تعلیم حاصل کی، اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے علمی کاموں میں مصروف ہو گئے اور آپ کے والدین نے آپ کی شادی فاضل پور، جو سینتھل کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں بطولت نامی خاتون سے کی۔ ان کے بھتیجے ممتاز چچا، جو کہ قریب میں انتقال ہوا، کی اولاد آج بھی فاضل پور میں موجود ہے۔ آپ شادی کے بعد اپنے گاؤں میں کچھ سال دینی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ کے بڑے بیٹے کی پیدائش سینتھل ٹانڈا میں ہوئی۔ آپ کے کل 5 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہوئیں۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام عبد الحلیم تھا، جو جامع مسجد دھورا کے اپنے آخری زندگی تک امام رہے۔ نہایت ہی بردبار، ملنسار، نہایت متقی تھے، انابت اللہ میں بہت ہی معروف تھے۔ ان کے یہاں بھی کئی اولاد تھیں۔ ان کی شادی سینتھل ٹانڈا میں محمودہ نام کی لڑکی سے کرائی تھی۔ اس کے بعد ان کے بھی جو ہے 2 لڑکے اور 5 لڑکیاں تھیں۔ ان کے بعد عبد الباقی چچا ہیں، ان کے بعد عبد الباری چچا ہیں، جن کی میں مختصراً بیان کر رہا ہوں، ویسے تو میں لکھا ہوا بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ چونکہ لکھا ہوا تو بہت ہے۔ تو اس کے بعد کے بیٹے عبد الباری صاحب ہیں، جن کے کئی بچے ہیں، اور ان کے بعد عبد الباقی چچا صاحب ہیں، جن کے بھی کئی بچے ہیں، اور الحمدللہ ان کے بعد عبد الاخر چچا ہیں۔ عبد الحادی چچا ان سے پہلے کے ہیں، یعنی بڑے ہیں ان سے، عبد الحادی چچا بڑے ہیں، اور عبد الباقی چچا اس کے بعد ہیں، اس کے بعد عبد الاخر چچا ہیں، اور ان کے بھی کئی اولادیں ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو مختصراً طور پہ، آپ کی 4 لڑکیاں ہیں، ایک کا نام عابدہ، ایک کا نام صالحہ، ایک کا نام ساجدہ اور راجدہ، ان کے بھی کئی اولادیں ہیں۔ آپ نے کچھ دنوں سینتھل ٹانڈا میں دینی خدمات انجام دی۔ اس کے بعد آپ دھورا تشریف لائے، یہاں آپ کو کافی پذیرائی حاصل ہوئی۔ سینتھل ٹانڈا سے ہجرت کر کے دھورا میں سکونت اختیار کی اور یہیں سے اپنی دعوتی، تعلیمی اور رفاعی خدمات کا آغاز کیا۔ آپ نے اپنا دعوتی سفر جب شروع کیا تو آپ نے دھورا کو مرکزی حیثیت دی۔ یہاں پر اہل حدیث جماعت کا وجود بھی نہ تھا کہ اللہ نے آپ کی کوششوں اور کاوشوں سے جماعت اہل حدیث سے یہاں کے لوگوں کو منسلک کیا اور یہیں سے دینی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ نے یہاں پر رہ کر جامع مسجد اہل حدیث دھورا کی بنیاد رکھی، ایک ادارے کا قیام کیا جس کی قیادت ڈاکٹر محمد عثمان رحمہ اللہ اور بابا محمد اسرائیل صاحب نے کی، جن کی دینی، علمی اور اصلاحی خدمات آیا ہیں۔ کسی بھی قوم کے لیے
ادارہ روح کی حیثیت رکھتا ہے. آپ نے باہمی مشورے سے مدرسہ عربیہ دارالحدیث کی بنیاد رکھی جو آج بھی رواں دواں ہے. آپ ہی بانی مدرسہ عربیہ دارالحدیث ہیں. آپ نے صرف دھورا میں ہی یہ کام نہیں کیا بلکہ ضلع کے اکثر علاقوں میں دینی خدمات انجام دی. آپ نے دھورا میں نئی مسجد پھول باغ والی کا بھی سنگ بنیاد رکھا اور کئی مساجد اور مدارس کا سنگ بنیاد رکھا جن میں مدرسہ محمدیہ عربیہ دھورا ٹانڈا، الجامعۃ الاسلامیہ للبنات دھورا ٹانڈا اور جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات دھورا ٹانڈا بھی شامل ہے. مغربی یوپی کا واحد سلفی ادارہ جو اپنی خدمات میں مشہور و معروف ہے اس کا نام ہے المعہد الاسلامی سلفی رچھا. آپ کی اور الحاج محمد عمر رحمہ اللہ کی کاوشوں کا خاطر خواہ نتیجہ ہے. آپ نے اور محمد عمر رحمہ اللہ نے اس کا سنگ بنیاد 1982 میں رکھا اور جامعہ کو ترقی دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. آپ کو اور الحاج محمد عمر رحمہ اللہ کو بلایا نہیں جا سکتا. آپ نے اس ادارے کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. آپ الحاج محمد عمر رحمہ اللہ کے ساتھ مدراس تشریف لے گئے اور وہاں پر بھی چندہ کیا. وہاں رسیدوں سے ادارے کے لیے رقم کی وصولی تو ہوئی، ساتھ میں انہوں نے آپ کو آپ کی تقاریر سے خوش ہو کر تحفے اور تحائف سے بھی نوازا. جتنے تحائف ملے سب آپ نے ادارے کے نام قربان کر دیے اور ایک تحفہ اپنے پاس نہ رکھا. اس سے آپ کی دریا دلی اور جماعت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ آپ میں جو بدرجہ عتم موجود تھا. جلیس بھائی مکھیا صاحب کے بقول آپ کا یہ سفر نہایت بیش بہا اور مفید رہا. چچی لطیفہ زوجہ عبد الباقی صاحب کے کہنے کے مطابق کہیں آپ ادارے کے چندے کے لیے پہلی دفعہ کسی جگہ گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہم نئے لوگوں کو چندہ نہیں دیتے، آپ یہاں سے جائیں. آپ نے کہا نئے بچے آپ اللہ سے نہیں لینا اور کہنا کہ ہمارے لیے پرانے والے کافی ہیں، نئے والوں کی کیا ضرورت ہے. پھر آپ نے اشعار کہے وہ یہ ہے، فرمایا یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، اداؤں پہ جو اپنے اترا رہی ہے، یہ بنگلہ جو تم کو نظر آ رہا ہے، اداؤں پہ جو اپنے اترا رہا ہے، ذرا اس کے گملے کے پھولوں کو سونگو، دیکھو خونے گریباں کی بو آ رہی ہے. لوگ آپ کی اس بات سے اتنا متاثر ہوئے کہ آپ کو چندہ بھی دیا اور عزت افزائی کی اور نہایت پشیمان ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کئی مساجد کا ضلع میں سنگ بنیاد رکھا اور ان میں ایک مسجد نئی سڑک والی چوکن پور کا سنگ بنیاد آپ کے مبارک ہاتھوں سے رکھا اور شیرگڑھ ٹانڈا کی جامع مسجد کی بنیاد بھی آپ نے رکھی. آپ ضلع میں اپنی دینی خدمات قریہ قریہ اور قصبہ جات میں انتھک محنت کے ساتھ انجام دیتے رہے. آپ کا دوستانہ علی نگر کے مکھیا محمد عثمان دادا محمد ایوب عمری سے اور دادا عبد الرحمان سے رہا اور ملا پور میں مولوی صدیق صاحب سسر مولوی عبد النور راغب سلفی رحمہ اللہ سے بھی رہا. آپ علاقے کے بیشتر بارسوخ علماء اور زہاد سے آپ کا تعلق رہا. آپ کا تعلق بڑے بڑے زمینداروں اور تجارت کشوں سے بھی رہا. آپ سے مسلمانوں کے تمام طبقے خوش رہتے تھے. بریلویوں میں بھی اور دیوبندیوں میں بھی آپ کا اثر و رسوخ تھا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بھائی کفیل احمد کا رشتہ بریلوی خاندان کے بڑے خاندان کی بیٹی سے 1990 میں کرایا اور کفیل احمد بھائی کا نکاح خود سے پڑھایا اور 1989 میں بھائی جلیس احمد صاحب کا نکاح بھی آپ نے ہی پڑھایا. آپ کی خطابت بڑی پرلطف اور دلنشیں، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بڑے پر اثر اور بہت ہی سحر آفری تھے. آپ کی گفتگو نہایت ہی نرم تھی، لوگوں کے قلوب آپ کی باتوں سے مسحور ہو جاتے. آپ کی خطابت کا جادو سر چڑھ کے بولتا، اسی لیے آپ کے پاس سے دور سے اجلاس کی دعوتیں آتی تھی. آپ اجلاس میں شرکت فرماتے تھے. بارہ بنکی، آگرہ، رامپور، مراد آباد، لکھنؤ اور دیگر بہت ساری جگہوں پر آپ کے پروگرام ہوتے تھے. آپ بریلی کی جامع مسجد میں ہر ہفتہ جمعہ پڑھانے جاتے تھے. آپ کے پاس اپنوں کے دعوت نامے آتے تھے. دستار بندی کے موقع پر سرائے خام میں ہر سال آپ کو دیوبندی لوگ اجلاس میں بلایا کرتے تھے. آپ رامپور کے نواب کے یہاں بھی تقریر کرنے گئے تھے. آپ کی اس خطابت کی وجہ سے آپ کو لقب بلبل ہند ملا تھا. آپ ٹانڈا میں نہر والی مسجد میں بھی جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے اور اہل ٹانڈا سے آپ کو دلی لگاؤ تھا. آپ کی اہل ٹانڈا بہت عزت کیا کرتے تھے، آپ کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے اور آج بھی دھورا ٹانڈا کے لوگ عزت دیتے ہیں اور آپ کی اولاد و نسل کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں. اللہ ان سب کی محبت کو ہمیشہ باقی رکھے، آمین یا رب العالمین. آپ نے ہندوستان کے اکثر حصوں میں خطابات کیے ہیں اور آپ کو وہاں سے کافی پذیرائی حاصل ہوئی تھی. آپ نے اپنی علمی صلاحیت کا لوہا منوایا ہے. جب جماعت کو جہاں بھی ان کی ضرورت محسوس ہوئی آپ کو جماعت نے وہیں پایا ہے.
آپ ایک اچھے مقرر و خطیب تو تھے ہی، پر ایک مناظر بھی تھے۔ فریق مخالف آپ کی گفتگو کے انداز سے پشیمان ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ شیش گڑھ کے ایک بڑے عالم نے جو بریلوی سے تعلق رکھتا تھا 8 رکعت تراویح کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں آپ کی شہرت تھی اور آپ کا بول بالا تھا۔ جب اس نے اعلان کیا تو آپ کے 8 رکعت تراویح کے موافق جو مجھ سے مناظرہ کر لے تو میں اس کی بات مان لوں گا۔ آپ نے بلا جھجک تاریخ پر متعین کی اور موجودہ تاریخ پر آپ چلے گئے۔ جب آپ پہنچے ویسے ہی مولوی کو پتہ چلا، وہ بیت الخلا میں گھس گیا اور اس نے اپنی بزدلی کا اظہار کر دیا۔ ایک مولوی نے بلاسپور میں فاتحہ خلف الامام کے مسئلے پر مناظرے کا چیلنج دیا، آپ نے اسے بھی قبول کیا اور آپ وہاں بھی تشریف لے گئے۔ فریق مخالف نے راہ فرار اختیار کی اور میں ہی اپنی عافیت سمجھی اور وہ فرار ہو گیا۔ الحمدللہ شیخ ایک ماہر خطیب کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مناظر بھی تھے، اپنے دلائل سے سکوت طاری کر دیتے تھے۔ آپ کا مد مقابل آپ کے بیان سے ہی مشہور ہو جاتا تھا، مناظرہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، تبھی تو دورہ میں کثیر تعداد میں لوگ اہل حدیث ہو گئے اور تا زندگی آپ کے گرویدہ رہے۔ شیخ جہاں روحانی معالج تھے وہیں اللہ نے آپ کو جسمانی معالج ہونے کا اچھا ہنر دیا تھا۔ اس وقت کے بڑے بڑے حکما آپ کے ربط میں رہتے تھے۔ حکیم محمد اسماعیل جو ٹانا کی مشہور شخصیت گزرے ہیں وہ آپ ہی کے شاگرد تھے۔ شیخ نے انہیں بہت سارے گر سکھائے تھے۔ ایک مرتبہ میں حکیم جی کی خدمت میں ان کی عیادت کو گیا تو انہوں نے شیخ کی بہت تعریف کی اور کہا کہ شیخ نے جہاں سے سند طب حاصل کی وہیں سے انہوں نے مجھے بھی سند طب دلائی۔ لکھنؤ سے آپ نے سند طب کو حاصل کیا۔ آپ کے تعلقات تمام تر طبقات سے اس لیے بھی رہے کہ آپ حاذق حکیم تھے، نباز وقت تھے، دینی اور اصلاحی طور پر بھی شیخ نباز تھے اور دنیا کے اعتبار سے جسمانی نباز بھی تھے۔ موقع پر ایسی بات کرتے تھے کہ سامنے والا مبہوت رہ جاتا۔ آپ نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے کافی کوششیں کی، لیکن قسمت کی بات کہ اولاد کے حصے میں کچھ کمی تعلیم کا حصہ آیا اور کوئی ان کی طرح عالم دین نہ بن سکا۔ اولاد نے اپنی اولاد کو کافی پڑھانے کی کوشش کی، اولاد نے بھی اپنی اولاد کو کافی پڑھانے کی کوشش کی، اولاد بھی علم کامل کا حصہ نہ بن سکی۔ والد محترم کی بات کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے بڑے بیٹے نے اپنی ایک بیٹی سائمہ کا رشتہ ایک عالم دین فاضل محمد ایوب سے رشتہ کر دیا جو آپ کی خدمت میں ان کا پت داماد ہونے کا شرف حاصل کر چکا ہے۔ عبدالحلیم کی اولاد میں سے عبدالماجد بھائی کا ایک لڑکا ماہر 13 پاروں کا حافظ ہوا، لیکن اس نے بھی اس کی قدر نہ کی اور باوجود بہت کوششوں کے وہ پورا حافظ نہ ہو سکا۔ شیخ کا کہنا تھا کہ چلو مجھے اس بات سے خوشی ہے کہ عبدالحلیم نے اپنا رشتہ مکھیا کے پوتے سے کر کے مجھے خوشی کا موقع دیا۔ پہلے وہ میرے دوست تھے اور اب وہ میرے رشتہ دار۔ ایک دن میں عمر آباد سے بس تھوڑی سی بات ہے انشاءاللہ بات ختم کر رہا ہوں۔ اب وہ میرے رشتہ دار ہیں۔ ایک دن میں عمر آباد سے آیا، میں نے آپ سے ملاقات کی تو آپ نے صلح حدیبیہ کے متعلق 3 سوالات کیے۔ میں نے الحمدللہ تینوں سوالات کے جوابات دیے۔ ایک سوال تھا کہ صلح حدیبیہ کو صلح حدیبیہ کیوں کہتے ہیں، دوسرا سوال تھا کہ صلح حدیبیہ کی جو بیعت ہوئی اسے کون سی بیعت کہا جاتا ہے، وہ درخت کون سا درخت تھا جہاں بیعت ہوئی۔ تو آپ نے جب میں نے اس کے جواب دے دیے تو آپ نے میرے پیٹھ پر ہاتھ مار کے ہمت افزائی کی اور کہا بیٹے محنت سے پڑھنا۔ اس کے بعد میں عمر آباد چلا گیا۔ کچھ ایام بعد میں نے ترجمان میں پڑھا کہ بلبل ہند چل بسے، یہ ایک ایسی خبر تھی بجلی کی طرح گری۔ اس کے بعد میں نے تعزیت میں عمر آباد سے ایک تعزیتی مکتوب اپنے سسر کے نام لکھا۔ اللہ شیخ کو جنت الفردوس نصیب کرے، آمین۔ جلیس بھائی مکیا اور فضیلت الشیخ استاد محترم اعجاز احمد صاحب نے آپ کے حج کا ایک واقعہ بیان کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ دونوں نے بتایا کہ شیخ جب حج کر کے واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں جب حج کو گیا تو میں نے حرم شریف میں بغیر اجازت حکومت کے توہین پر مشتمل خطاب کیا۔ لوگ بغور سننے لگے، ایک جاسوس یہ سب دیکھ رہا تھا، وہ میری تمام تقریر کو سنتا بھی رہا اور اس کا ریکارڈ بھی کرتا رہا۔ اس نے یہ شکایت والیہ نے حکومت تک پہنچا دی۔ وہاں ایک شیخ آئے، انہوں نے مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس پر شیخ نے برجستہ جواب دیا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل ولا من وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے شیخ کو اپنی دعوت پر بلایا۔ اس نے آپ کی بہت عزت افزائی کی۔ غرض یہ کہ آپ کی دعوت صرف اپنے پیارے وطن تک ہی محدود نہ رہی بلکہ اپنے سارے مسلمانوں کے مرکز میں بھی رہی۔ اللہ ہم سب کو اسلاف کے نقوش راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ آپ جب یہاں پر کہیں بھی خطاب کے لیے جاتے تو اپنی بیٹی صالحہ کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ سانڈلی کے سفر میں وہ آپ کے ساتھ ہی بیان کرتی ہیں کہ لوگ آپ سے بہت ہی محبت اور بڑے پیار سے پیش آتے تھے، بہت ہی عزت کیا کرتے تھے۔ آپ کی حیات کے یہ چند گوشے ہیں جن میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ اللہ دعوت دی ہمیں اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء حدیث کونسل کو اپنی حفظ امان میں رکھے اور دعوت اللہ کے کام سے ہمیں فیضیاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔